الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ نے اس امت پہ ایک انعام اور احسان یہ فرمایا کہ ان کی عمریں تو مختصر ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کو وہ اعمال عطا فرمائے جو گزشتہ امتیں جن کی عمریں 800 سال 900 سال ہوتی تھیں، ان کی عبادت کے بقدر ان کو بھی اجر مل جائے، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے مہینے عطا فرمائے، عبادتیں عطا فرمائیں اور خاص ایام عطا فرمائے۔ عبادتوں میں بھی جو نماز اس امت کو ملی وہ اس سے پہلے پچھلی امت کو نہیں تھی۔ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کی نمازوں کا مجموعہ ہماری نماز ہے، اور پھر اسی طرح جو روزہ ملا وہ اس سے پہلے کسی امتوں کو نہیں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، پھر اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے اس میں شب قدر کی رات عطا فرمائی جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور پھر اسی طریقے سے مختلف مہینے عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے میں یہ بات آئی تھی کہ یہ جو مہینے اس وقت چل رہے ہیں یہ مہینوں میں سب سے اہم مہینے ہیں۔ اس کا آغاز رجب سے ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جب رجب کا چاند دیکھا ہے تو اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو شعبان کا مہینہ جو ہے یہ بھی برکت والا مہینہ ہے۔ اچھا، شعبان کے مہینے کے اندر کیا چیز اہم ہے اور کیا بڑی اہم برکت والی چیز ہے شعبان کے مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزے، بلکہ ایک مہینہ تو ایسا بھی آیا جس میں پورا مہینہ روزے رکھے، اور شعبان کی فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جس کو 15ویں شعبان کہتے ہیں، 15 شعبان۔ ہمارے ہاں یہ جو ہے وہ غالباً 3 کی رات پڑے گی، 3 فروری کی رات ہے یہ، اور اس رات کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے اور رمضان کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شعبان کے مہینہ بنیادی طور پہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے جو ٹائم ٹیبلز ہے نا، جو اسکیجولز ہیں، اس کو ابھی سیٹ کرنا شروع کرے، نظام الاوقات کے اندر اپنے آپ کو پابند کرنا شروع کرے۔ کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ بھائی اب میں نے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، ان لمحات کو قیمتی بنانا ہے۔ دن کا آغاز تہجد سے ہے تو تہجد کی نماز کا اہتمام شروع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی لمبی راتیں دی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں نا، یعنی تہجد کا وقت چل رہا ہے کوئی 56-57 تک، 5:56 5:57 پہ جا کے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اتنی لمبی رات ہے، اور آپ اندازہ لگائیں 10-12 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی رات ہے، اللہ نے اتنی لمبی، اور اپنے اوقات کو، نظام الاوقات کو اس وقت سے شروع کریں، تہجد، فجر، اور پھر تلاوت کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ہے وہ ہے رمضان کے اندر جو کچھ کام آپ نے رمضان میں کرنے ہیں وہ اس سے پہلے نمٹا لیں۔ گھر والوں کو بھی یہی کہیں،
اپنے آپ کو بھی جو کام کر، رمضان کی راتیں بازاروں میں نہیں گزرنی چاہیے، رمضان کا وقت بلا وجہ کی چیزوں میں نہ گزرے۔ خواتین کو عادت ہوتی ہے کہ رمضان کا قیمتی وقت ہے، قیمتی لمحات ہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اب گھر کی صفائی ہو رہی ہے، پورے گھر کی صفائی ہو رہی ہے، عید آنے والی ہے، او بھائی یہ سب شعبان میں کر لو، رمضان کے لمحات کیوں ضائع کر رہے ہو؟ رمضان کا مہینہ تربیت گاہ ہے جس میں تھکانا ہے اپنے آپ کو عبادت میں، عبادت میں تھکاؤ نا۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، جس نے رمضان کے روزے کو رکھا ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پہ اجر نوازا ہوا ہے، روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی ایک دعا قبول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایمان کے ساتھ اور احتساب، تو اللہ تبارک کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جس نے روزہ رکھا، اور جس نے تراویح پڑھی ہے، قیام کیا رات کا، تراویح پہ جو اجر ملنے والا ہے اس پہ، اور ایمان کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو، اسی لیے بعض علماء نے حکمتوں میں لکھا ہے کہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ 15 شعبان کا روزہ مسنون ہے لیکن سنت ہے اور نفلی روزوں میں ہے، فرض روزوں میں نہیں ہے۔ فرض روزے جو ہیں نا، فرض روزے، وہ تو رمضان کا روزہ فرض ہے، نظر ماندی تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، کفارے کا روزہ فرض ہے، قضا کا روزہ فرض ہے، باقی سب نفلی روزے ہیں، فرض روزے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اب کہا کہ بھائی روزہ رکھ کے اپنی ہمت بناؤ کہ دیکھو روزہ گزار لو گے، اور پھر اسی طریقے سے تہجد رات کی عبادت دی۔ اب یہ جو 15 شعبان کی رات ہے، اس میں کچھ چیزیں ہمارے ہاں ویسے ہی شامل ہو گئی ہیں اور کچھ چیزیں حدیث سے ثابت ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اماں جان، اور پھر وہ اٹھے اور اٹھ کے باہر نکلے تو اماں جان کی آنکھ کھلی۔ اماں جان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہ پایا تو پریشان ہو کر باہر نکلی تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف جا رہے ہیں، قبرستان کی طرف، تو پیچھے ہو لی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ سنی تو پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کیا یہ سمجھی تھی کہ میں جو ہوں کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے گھر جا رہا ہوں؟ تو فرمایا نہیں، مجھے تو تشویش ہوئی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ رات ہے جو اللہ تبارک و تعالی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ایک قبیلہ تھا وہاں پہ بنو کلب، اس کی جتنی بھیڑیں ہیں، ان کے پاس بہت جانور ہوتے تھے، کوئی 20 سے 25 ہزار جانور تھے اس زمانے میں ان کے پاس مدینہ میں، تو ان کی کھالوں پہ جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعاؤں کو قبول کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت کے فیصلے فرما رہے ہوتے ہیں، تو یہ قبولیت کی رات ہے۔ تو اس رات میں جو بھی ایسی راتیں ہیں، وہ بنیادی طور پہ اس میں ایک چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا
2 آیتیں پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں یا کسی عالم سے پڑھیں، اور اپنے لیے کوئی ٹو ڈوز تلاش کریں اس میں سے کہ میں نے اب اس پہ یہ عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں یہ عمل کرنا ہے، میں نے اپنے گھروں میں شروع کریں، جوانوں کو بٹھائیں، اور خاص طور پہ اور کچھ ہو نہ ہو آخری جو ربو ہے امہ پارے کا یا آخری 20 صورتیں جو ہیں جز امہ کی، ان کی تفسیر تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ضرور پڑھیں، کیونکہ سب نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے ترجمہ اور تفسیر۔ اور اسی طرح سورہ حجرات کا ترجمہ اور تفسیر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، اپنے دفتر میں پڑھیں۔ یہ مسلمانوں کا سوشل فیملی کنڈکٹ ہے، انسان انسانوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ایمان محفوظ کیسے رہتا ہے، ایمان کی گورننس کیسے ہوتی ہے، ایمان پریزرو کیسے رہتا ہے، ایمان ضائع کیسے ہو جاتا ہے، سب سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات کو پابندی کے ساتھ کم از کم رمضان میں بیٹھ کے پڑھیں اور اپنے ٹو ڈوز نکالیں کہ بھائی ہم اب چیز طے کرنی ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور اہم بات، اپنی قوت دعا کو بڑھانا ہے۔ لیکن قرآن کا ایک اور بہت بڑا حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو قرآن کے مطابق لے کر آنا۔ قرآن ایمان کی ڈیفینیشن نہیں کرتا، اپنے آپ کو، قرآن آئینہ ہے، مرر ہے۔ اکاؤنٹنگ والے کہتے ہیں نا کہ اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہے وہ ٹرانزیکشن نہیں بناتی، مرر آف دا ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ قرآن آپ کا مرر ہے، تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم عباد الرحمن میں فال کرتے ہیں، متقین میں فال کرتے ہیں، محسنین میں فال کرتے ہیں، مفلحین۔ قرآن تو علامات بتاتا ہے، عباد الرحمن یہ ہوتے ہیں، مفلحین یہ ہوتے ہیں، محسنین یہ ہوتے ہیں، متقین یہ ہوتے ہیں۔ میں قرآن کے تحت کہاں کھڑا ہوا ہوں؟ قرآن تو ایک فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا دیتا ہے کہ بھائی یہ ہے کرائٹیریا، اب اپنے آپ کو تلاش کر لو۔ لیکن تمام کے اندر ایک مشترکہ صفت ہے جو تمام کے اندر ہے ایمان کے بعد، وہ ہے تقویٰ۔ چاہے وہ عباد الرحمن ہیں، چاہے وہ محسنین ہیں، چاہے وہ متقین ہیں، تقویٰ، اللہ کا خوف۔ رمضان تقوی کے وصول کا مہینہ ہے، اللہ نے پوری تربیت گاہ بناتے ہیں، مومن کے لیے پروٹوکول سیٹ کرتے ہیں، فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ جو دہشت گردی پھیلانے والے شیاطین ہیں ان کو پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، کیونکہ مومن کو کوئی وسوسے نہ ڈالے غلط آ کے، اور نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے۔ ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ماحول ایسا بناتے ہیں، دل چاہتا ہے نیکی کرنے کا، آگے بڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ تو رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور کچھ ٹارگٹس بنانا، اور قرآن ابھی سے شروع کر دیں ترجمہ، ابھی سے شروع کریں ترجمہ، دعا کریں، عادت ڈالیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ آسان ترجمے بھی آ گئے ہیں، حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن بھی ہے، آسان تفسیر قرآن بھی ہے۔ ایک رکوع سے شروع کر دیں، ارے ایک رکوع سے شروع کر دیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تفسیر نہیں پڑھ سکتے ترجمہ پڑھیں، لیکن اپنے پاس ڈائری میں کچھ نوٹ کریں، یہ کام یہ سمجھ میں آیا، یہ کرنا ہے۔ قرآن آپ کا SOP مینول ہے نا زندگی گزارنے کا، تو قرآن کے ساتھ تعلق، گھر والوں کا بھی اسی طرح تعلق ہے، اور اپنی قوت دعا کو بڑھانا ہے، دعاؤں کو بڑھائیں۔ رمضان کے اندر اپنی دعاؤں کو بڑھائیں، روزانہ ایک دعا قبول ہو رہی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ابھی سے معمول گھر والوں کو طے کرو، بھائی جو کچھ خریداری کرنی ہے کرو، افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے سب دعاؤں میں مشغول ہوں گے، کوئی بورچے خانے میں وقت ضائع نہیں کرے گا۔ ساری زندگی نفل پڑھتے رہے، فرض کی برابر ثواب نہیں ہے۔ رمضان میں نفل پڑھے، فرض کی برابر ثواب پڑھیں، فرض پڑھیں 70 فردوں کی برابر ثواب ہے۔ اور
یہ تربیت کا ہے اللہ کے بعد. یقین پیدا کریں اللہ کو, کیونکہ انسان خواہشات کو تابع کرتا ہے نا. اچھا پوچھو فجر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہ سردی بہت ہے, اور پھر سردی انجوائے کرنے مری چلے جاتے ہیں. تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ تھک جاتے ہیں, اور پھر جسم کو تھکانے کے لیے جم میں چلے جاتے ہیں. تو بھائی اللہ کے بندو, پیسے دے کے جسم کو تھکاتے ہو. تراویح اس لیے نہیں پڑھتے کہ جسم تھک جاتا ہے, اور پھر ورزش کرنے چلے جاتے ہیں. فجر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ سردی بہت ہے, پھر سردی انجوائے کرنے مری چلے جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اندر کی چاہت کی اتباع کرنا شروع ہوتی ہے. اللہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے رب چاہی اللہ کے حکم کے مطابق. آخری چیز یہ ہے کہ کچھ ممنوعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے دعائیں قبول نہیں؟ اس شعبان کے اللہ پہلے آسمان پہ ہو, فرمایا شرک کرنے والا توبہ نہ کرے تو دعا قبول نہیں ہوتی. مسلمان کے بارے میں بغض, کینہ, عداوت رکھتا ہو, دعا قبول نہیں ہوتی. جس کے دل میں بغض اور کینہ ہو, رشتے ناطے توڑنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. شراب پینے والا توبہ نہ کرے, دعا قبول نہیں ہوتی. اکڑ کے تکبر کے لیے ٹخنے سے نیچے شلوار ہو اور تکبرانہ انداز میں چلے, دعا قبول نہیں ہو. ماں باپ کے نافرمان کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں. قتل کرنے والا توبہ نہ کرے, اس رات میں بھی دعا قبول نہیں. تو اس سے پہلے توبہ کر لینا. توبہ کہتے ہیں پچھلے کیے پہ ندامت, آئندہ نہ کرنے کا عزم. اب گناہوں کو چھوڑ دینا. اللہ کو پسند ہے, اللہ کو پیار آتا ہے. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اور اللہ کو پسند ہے, فرمایا ساری کتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہوں, شرط کیا ہے؟ ندامت, ریگریٹ, بس شرمندہ. ایک ہی شرط ہے, اور کوئی نادم ہو کہ یا اللہ غلطی ہوئی ہے. جسٹیفیکیشن نہ دے گناہوں کی, تعویلیں نہ پیش کرے. بس اللہ تو سمندر کے جھاگ کی برابر بھی گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. آ بھی جائے دل میں یار توبہ ٹوٹ جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. توبہ کرو آگے بڑھو, توبہ کرو آگے بڑھو. انسان ہے نا, فرشتہ تھوڑی ہے. ہر توبہ عمل ہے, اجر ملتا ہے. ہر توبہ پہ اجر ملے گا. توبہ کا اہتمام کریں. اور ایک چیز خاص طور وہ یہ کہ توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں, حقوق معاف نہیں ہوتے. نماز قضا ہے تو قضا عمری شروع کرو. پیسے نہیں دیے کسی کے, پیسے دبا کے رکھے ہوئے, پیسے ادا کرو. میراث نہیں دی ہے, میراث کی نیت کرو. کسی کے خدا نہ خواستہ حقوق نہیں ہے بھائی, اس کی ادائیگی کی فکر کرو. وہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے. کوئی ناراض ہے, برا بلا, بھائی آدمی اپنی طرف سے سلو صفائی شروع کر دے, معافی مانگ لے. خاص طور پہ بہن بھائی اور ماں باپ, اللہ کے واسطے. یہ آپ کی بیلنس شیٹ پہ سب سے بڑا ایسٹ ہے, اور کوئی ایسٹ ہی نہیں ہے. یہاں جھک جانا ہی عزت ہے, جھک جانا ہی جیت ہے. اور جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اسے بلندی عطا فرمائے گا. اللہ کے لیے معاف. اور معافی سے مطلب معافی یہ سوشل میڈیا کی معافی نہیں ہے کہ 14 شعبان کو 50,000 آدمیوں کو لکھ کے بھیج دیا 15 شعبان ہے معاف کر دینا. اچھا جو گھر میں رہ رہے ہیں ان سے معافی نہیں مانگی, 50,000 کلومیٹر پہ رہ رہا ہے اس سے معافی مانگ. ارے بھائی جو گھر میں رہ رہا ہے اس سے معافی مانگو نا, غلطی تو اس سے ہوئی ہو, کمی بیشی تو ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے نا. بزدل آدمی نہ معاف کر سکتا ہے نہ معافی مانگ سکتا ہے. اللہ کو پسند ہے, اللہ کو پیار آتا ہے. اللہ سے بھی معافی مانگو, لوگوں سے بھی معافی مانگو, اور اپنی ترتیب بناؤ. بھی سے گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھو, معمولات بناؤ. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے لیے کینہ ہے, معاف کرو, آگے بڑھو, دل صاف کرو. کچھ وقت نکالو اپنے لیے, دعا کرنا شروع کرو.
اور ان چیزوں سے بچو جس سے دعائیں قبول نہیں ہوگی. حرام ہے دعا قبول نہیں ہوگی. امت امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے دعائیں قبول نہیں ہوگی. تو دعاؤں کا اہتمام، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعاؤں کا اہتمام، عادت ڈالیں اس کی. اور اسی طرح اس بات کو دیکھو نا، اللہ جل شانہ کو حیا آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ وہ بندہ جو میرے سامنے ہاتھ پھیلا دے اس کی دعا کو رد کر دوں. یہ وہ ہاتھ جو اللہ کے دربار میں اٹھ گئے وہ دعا قبول ہو گئی. اللہ جس کی دعا قبول کرنا چاہتے ہیں اسے دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور جب دعا مانگو تو اللہ سے رو، تبکو ان لم تبکو فتباکو. یہ آزاری اللہ کے سامنے اتنا پسند. لوگوں کے سامنے رو لیتے ہیں بیٹھ کے، حالات ایسے ہیں تو ایکسپورٹ رک گئی ہے تو یہ ہو گیا تو ٹیکس اتنے پڑ گئے تو یہ اور وہ. اللہ کے سامنے نہیں روتے. ارے اللہ کے سامنے رو لو. وہ ایک بزرگ وہ کہا کرتے تھے دولت مل گئی ہے مجھے آہوں کی، دولت مل گئی ہے مجھے آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. ارے اللہ کے سامنے رو لو. تو اس کی عادت ہے، دعا کی عادت ڈالیں، دعاؤں کی عادت ڈالیں. تو انشاءاللہ ابھی سے ہم اس کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائیں گے. رمضان کا ابھی سے تیاری شروع کریں، اللہ سے مانگنا شروع کریں. اللہ وقت عبادتوں میں تھکائیں، اللہ کے واسطے عبادتوں میں تھکائیں. ایک بہت بڑی رسم چل پڑی ہے عبادت سے چرانے کی. تراویح غائب ہوتی جا رہی ہے، تھک جاتے ہیں اللہ کے بندے. جاگنگ سے نہیں تھکتے، ساری رات میچ کھیلنے سے نہیں تھکتے، جم میں جا کے نہیں تھکتے، تراویح پڑھنے سے تھک جاتے ہیں. ایک ایک سجدے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے 8، کوئی کہہ رہا ہے 10. ارے بھائی تراویح تو، رمضان تو مہینہ ہی تربیت کا اور عبادت کا ہے. سب سے زیادہ نوافل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں پڑھے ہیں. رمضان کو قیمتی بناؤ. جس نے رمضان کو پایا اپنی مغفرت نہ کرا سکا، ہلاک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، جبریل امین کی دعا ہے، جبریل امین نے دعا کی ہے، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے. جبریل کی دعا ہو، حضور کی آمین ہو. ایسے شخص کی ہلاکت میں کوئی تردد ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بچوں کے روزے اڑوا دینا، ابھی موک ہے، ابھی ایگزام ہے، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے، ابھی کیمبرج آ رہا ہے، ابھی یہ آ رہا ہے. ارے بھائی اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے عادت ڈلواؤ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان اور شعبان کی تیاری کی کما حق توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.